الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لو. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے نہ پڑھو، جڑے نوجوانوں نوں آندا او پڑھو تاکہ جڑے چپ بیٹھے نے یاد کر لین، پھر کسی محفل وچ پڑھ لیں گے. جنوں آندا او اونچا پڑھ لیا جی تاکہ دوجیاں نوں یاد ہو جائے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد فاضل شہیر اخی کبیر استاذ العلماء مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل نقشبندی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، شہنشاہ نقابت حافظ قاری معوذ اکرم سیالوی صاحب، ثناخان رسول میرے محسن میرے سرتاج برادر مکرم جناب بھائی محمد حسیب مدنی صاحب، خطیب اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد بلال آسی صاحب، شرکائے تقریب مقدس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، خطیب ہردل عزیز برادر مکرم فاضل نوجوان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد عدیل رضوی صاحب. اچھی آکیا کرو زندہ باد. آپ تشریف لے آئے، میں خوش آمدید کہنا. ایک عدیل بیٹے ایک کرسی دے دیو. نا آپ تشریف رکھو ہوئی تھی، کرسی میرے بیٹا دے دو. ایک عالم دین نے اور تشریف رکھو. آپ حضرات ذی وقار جناب محترم محمد شہزاد صاحب، محترم محمد عظیم صاحب، محمد حمزہ صاحب، انہاں دی شادی خانہ آبادی دی اس موقع تے میں سب تو پہلے انہاں دے والدین نو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہاں نے اتنی خوبصورت بچیاں دی تربیت کی تھی،
جناب محترم محمد اعجاز صاحب، محمد تنویر صاحب، محمد زبیر صاحب، انہوں نے اس تقریب کے اندر اس طالب علم نو بھی مدعو کیتا۔ الحمدللہ برادران مکرم نے اس تقریب سعید جنوں اسی ایک مہندی دا دن رسم ہینا دے موقع تے شیطانیت نو جتی دی نوک تے رکھیا اور کریم آقا علیہ السلام دی محبت نو سر دا تاج بنا کے لوگاں نو دسیا کہ شادی اللہ دا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، او دا آغاز اسی شیطانیت تو نہیں کرانگے، او دا آغاز اپنے گھر دے اندر ذکر مصطفیٰ دی محفل سجا کے کرانگے۔ اس پر فتن دور دے اندر اتنا خوبصورت میسج دیتا اور پیغام دیتا۔ میں برادران مکرم واسطے اور جناب محترم المقام ملک محمد اشرف صاحب انہاں دی دختر نیک اختر دی بھی نال شادی اور شادی خانہ آبادی ہے، الحمدللہ اے والدین دی بہترین تربیت دا اثر ہے کہ بچیاں نے رٹا نہیں پایا، زید نہیں کیتی کہ نہیں ابا جی ساڑھے 11 دی شادی ہوئی ہے تے اونا نے بینڈ باجا ٹھول ٹمکے دے نال اپنے معاملات کیتے نے تے لوگ کی کہنگے۔ یاد رکھنا، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، اس زمانے میں اوکھا ہے حضور دی محبت دا اظہار کرنا، لیکن اے او نوجوان نے جنہاں نے کاروڑ کے حضور دی محبت دا اظہار نہیں کیتا، سریعام ڈنکے دی چوٹ تے دسے ہے جیسی محفلہ میں حضور دی عزت دا نعرہ لانے سا ساڑھے کار غم ہوئے یا خوشی ہوئے، غم ہوئے تا ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، خوشی ہوئے تا ذکر مصطفیٰ دی محفل سے۔ الحمدللہ حضرات دی وقار، لیکن اچھا جی تو میں بات عرض کر رہے ہیں، چونکہ میرے برادر مکرم بھی تشریف فرمان ہے اور انہاں دی بڑی خوبصورت گفتگو ہے اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ جی میں اگے بہ گیا تے دا مالک میں ہو گیا تے انہوں میں خرید لیا ہے۔ مقصد پیغام پہنچانا ہے، لمبے چوڑے واز کرنا مقصد نہیں، تو میں اپنی حاضری مقصود جان دے ہویا جلد از جلد اپنی بات نو میں سمیٹنا چاہوں گا۔ حضرات دی وقار، محبت دا نام نہیں کہ جدو محبت رسول انہوں نہیں کہندے، آئے نعرہ ماریا، نعرے لوائے، لنگر کھادا، لنگر پکایا تھے، ٹر گیا کھادا، چلے گئے۔ غلامی ایدہ نہ آئے کہ اسی جس گلی اور جس بازار بچوں اسی گزری گئے، غیر بھی انگلی اٹھا کے آکھن کے او مدینے والے دا غلام پہ آ جاتا ہے۔ میں ہرگز اپنے بزرگاں نو نہیں کہاں گا، بزرگ علماء اور سادات پاک اے میرے سر دا تاج نے تے جے گھر والے بڑا ہی پیار کیتا ہے، جے کرسیاں رکھی چھڑیاں نے تے تسی اس کرسی نو چھڑ دیو، ہاں جیڑی کرسی تو انو بولن نہیں دین دی حضور دی عظمت ہے، اس کرسی نو اسی کی کرنا جیڑی حضور دی عظمت تے بولن نہ دوے۔ تسی آج کرسی تے بے کے دس دیو کہ کرسیاں دے حقدار صرف دنیا داری نہیں، کرسیاں دے حقدار مدینے دے تاجدار دی عزت دے چوکی دار بھی۔ سارے بولو جیڑے بول سکتے ہو۔ زندہ باد، زندہ باد،
اور میں ایک بات عرض کرنا، مینوں خوشی ہوئی میرے بزرگاں دا وجود بڑھا ہویا ہے، عشق بڑھا نہیں ہویا۔ یہ یاد رکھنا ایک بات، جسم ہے نا، جسم ایدہ تعلق روح نال روے تے جسم گنیا جاندہ ہے، انسان گنیا جاندہ، روح چھٹ جائے یہ مردہ ہو جاندہ ہے، ڈیڈ باڈی رہ جاندی ہے۔ جسم دی اپنی خوراک ہے اور روح دی اپنی خوراک ہے۔ جسم دا تعلق اس جہان نالے، سن دے پہ ہو کہ کوئی نہ یار توجہ ہے تو جسم دا تعلق اس جہان نالے، روح دا تعلق اس جہان نالے۔ جسم بچانا ہے تو اتھوں دی خوراک دینی پوے گی۔ جسم بچان واسطے اسی بڑا کچھ کرنے ہاں، بڑے کشتے بھی، بڑیاں خوراکاں بھی، پھر اللہ کی تا گجرالے شہر ایتھے دن چڑھن تو پہلو دہی نہیں لبدا، رات شروع ہون تو پہلو دودھ نہیں لبدا، بندے بول دے پھر نہیں۔ قبلہ مفتی صاحب میں کوٹلی عداد کشمیر تتا پانی تقریر پہ کرا تے میں انہوں نے کیا شعر پڑھو، انہوں میرے نال انج پڑھیا کہ سپیکران دی آواز کٹ گئی۔ میں بڑا حیران ہویا، میں کہ لوگ سویرے اٹھن ایک چاہ دی پیالی لیندے نے، نال دو رس لیندے نے، سارا دن ادھر تے گزارا کر دیندے نے، تو ساڑھے تھے ایک بندہ دورے دا دورہ جنابے والی لسی دا تے دہی دا تے پاویاں دا کھا جاندا، بولن دا ٹائم آوے تے بول دے نہیں۔ مینوں یہ سمجھ آئی جنہ کھادا ہوئے پھر بول دے نہیں۔ یہ جڑے نوجوان بیٹھے ہو، میں چونکہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں تے میں اپنی بات جلدی جلدی سمیٹنا چاہنا۔ جسم دا تعلق اس جہان نہ لے اور روح دا تعلق اس جہان نہ لے۔ جسم نو اتھوں دی خوراک چاہیے ہے اور روح دی بھی خوراک ہے، ورنہ روح بھی مر جاندی ہے، روح بھی مردہ ہو جاندی ہے۔ اگر انہوں دی خوراک نہ ملے تو روح بھی ختم ہو جاندی ہے۔ ایک دن ملک الموت میرے تے اگر جملے دی سمجھ آوے گی، جڑا بندہ حاضر ہوئے گا نا، ٹائم نہ ٹپان آیا ہوئے، اگر فرنٹ تے بیٹھے ہونا علامہ بلال صاحب نو کٹ کے، بزرگاں نو کٹ کے فٹ ہو کے بابو درہ بڑیاں تھامن تے تسی فرنٹ سیٹاں لے کے بہن دے، مولوی دے سامنے فٹ ہو کے بہنا بڑے مقدرہ لی گال ہوندی ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، سمجھ آئے تو میری گردن نہیں لانی، زبان میں جواب دینا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ بیان فرمان گے، یہ بڑے ظرف دے مالک نے، یہ توڑی خاموشی بھی برداشت فرما جان کے۔ میں چونکہ طالب علم ہی پورا نہیں، لہذا میری گفتگو جو بولن چالن نال کوئی عرض نہیں ہوئے گا۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں، ملک الموت ایک دن میرے تے توڑے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر نے۔ سانو نہیں اس ویکھنا کہ تو کون ہے تو میں کون ہاں، اس جدوں آ جانا نا اس پیچھے خالی نہیں پرتنا۔ میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ حاضر نے۔ عرض کی تھی ملک الموت کی کہنا چاہنا ہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جدوں میں ہونا نا تے میں جدوں بندے دی روح کٹنا، او دا جسم تے مردہ میں کرنا وا اللہ دے حکم نال، سن دے پہ کوئی نہ جی، او دا جسم تے مردہ میں کرنا وا۔ پر آقا میں کئی وار ویکھے ہے کہ میں جدے جسم دی روح لین ہونا نا، او جسم مردہ ہون تو پہلوں روح مردہ ہو چکی ہوندی ہے۔ سمجھ آئی؟ آقا میرے روح اٹھان تو پہلے جسم سے میں مردہ میں کرنا، لیکن روح دی پہلو ہی مر گئی ہوتی ہے۔ توجہ کرے جو بھائی نوجوانوں، میرے وال مہربانی، وہ دی روح پہلے ہی مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ آقا جسم تے میں مردہ کرنا، یہ روح کون مردہ کر جاندہ ہے؟ کاش سنیوں تو انہوں سمجھ آئی ہوندی میرے جملے دی، لیکن میں تو انہوں آخر تے سمجھانا۔ میرے کریم آقا مسکرا پہ حضور فرمایا جسم تو مردہ کرنا ہے تے روح کون مردہ کردہ ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی آقا روح کون آقا مردہ کر دیندہ ہے؟
میرے آقا نے فرمایا جدے اندر روح ہے وہ اپنی روح نو آپ ہی مردہ کر دیندا ہے. جسم نو تے خوراک دیندا رہا لیکن روح دی خوراک نہیں دیتی. روح دی خوراک کی سی وہ ذکر خدا سی اور عشق مصطفیٰ سی. وہ دے تو خالی رکھیا. آقا کس طرح ہم اپنی روح نو مردہ کر دیں دے. فرمایا پہلی بات کہ جڑے بندے دے اندر میں وڑ جائے. نہیں سمجھ آئی؟ جڑے بندے دے اندر میں وڑ جائے ہر جگہ تے انج کر کے ہمارے تے آکھے میں ہی میں ہاں. خاندان وچ بھی میں ہاں, محلے وچ بھی میں ہاں, علاقے وچ بھی میں ہاں, دولت وچ بھی میں ہاں, کاروبار وچ بھی میں ہاں. میرے آقا نے فرمایا جدے اندر تکبر دی آکڑ آ جائے, تکبر آ جائے, جدے اندر آکڑ آ جائے او دی روح مردہ ہو جاندی ہے. اور فرمایا دوسرا ہو کہ جنہوں رب مال دیتا ہوئے اور او دے دروازے تے کوئی منگن آ جائے تے دے سکتا ہوئے تے فقیر نو دوے نا, تے فرمایا او اپنی روح نو مردہ کر دیندہ ہے. تیسرا ہو جدے کول مال ہے, ہر چیز ہے, اپنا مکان آلہ تو آلہ بنا لیا, لیکن او دے پائی دی بیٹی, او دے رشتہ دار دی بیٹی دے وال چٹے ہو گئے کر جہیز دا انتظار کر دیاں ان او دا خیال نہیں آیا. او دی علاقے, او دے ہمسائے, او دیاں بیٹیاں بڑھیاں ہو گئیاں, تیاں بڑھیاں ہو گئیاں کر جہیز دا انتظار کر دیاں, لیکن انہوں خیال نہیں آیا. میرے آقا نے فرمایا جدے اندر 3 گناہ نے, برائیاں نے, او دی روح مردہ ہو جاندی ہے. تو ملک الموت نے میرے آقا فرمایا ہن پتہ لگ گئی کہ روح کی میں مردہ ہوندی ہے. تے جملہ سنو, عرض کی تھی جی آقا منو بھی آج ہی پتہ لگا ہے, منو بھی آج ہی پتہ لگا ہے. سٹیج تے بہن آلے اگر سبحان اللہ نہ صحیح علماء نو کڑ کے پیانا تو دعا اچھی دیا کرو. اے دنال بھی بندے دے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے. تو میں علماء چالیا کروں, ہاں نہیں تو تھلے بیجو کوئی نہیں لوڑ ہے, بندہ بہت بن کے بہر رہے ہوتے. تو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ میرے اپنے نے, میں انہیں دی تربیت بھی کرنی دی, میری مہمانہ نال کوئی گل نہیں نہ علماء نال. تو میں حضرات تو میں بات عرض کر رہا, اس جملے تے سنی طرف اٹھے گا. ملک الموت نے عرض کی تھی آقا جسم میں مردہ کرنا, روح کون مردہ کر دے؟ میں کہ ملک الموت تینوں نہیں پتا؟ اسا کیا نہیں, میں مدینے دے تاجدار نو پوچھن آیا. پتہ لگ گیا جس چیز دا ملک الموت نو بھی نہیں پتا, ملک الموت نے دسیا جیڑی شاید منو علم نہیں, وہ شاید آمینہ دے لال نو علم ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ نعرہ رسالت صرف وہ کہو جڑا یا رسول اللہ دا منن والا, باقیاں تو میری دعوت ہی نہیں نا. تے ہولی کہن والے نو معافی ہے, او دے واسطے دعا کرے کہ اللہ انہوں توفیق دے تے بیمار بندے نو اللہ شفا دے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تو ملک الموت دا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جس شاید منو نہیں نہ پتا, وہ مدینے دے تاجدار نو پتا ہے, مدینے دے تاجدار نو پتا ہے. تو جناب والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ اکبر, حضور دی بارگاہ میں ایک جنازہ لے آیا گیا. اور میں چونکہ اپنی بات میں لمبا نہیں کرنا چاہتا, جو گھر والے ہاں حکم دیتا میں ضرور عرض کروں گا, اور وہ دی ضرورت بھی ہے سانو. اور یہ نہیں کہ میں بلا وجہ کسے کہتا تو جی میں ہی پڑھنا آیا, نہیں, وہ دی ضرورت ہے. اور میں اس واسطے بھی کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں جنازہ ایک لے آیا گیا. تو حضور نے پوچھا صحابہ یہ پتہ ہے جیدہ جنازہ آیا ہے کون ہے؟ عرض کی تھی آقا اگر اجازت ہوئے تو زیارت کر لو بھی ہے. میرے آقا فرمایا کر لو زیارت. جڑے ویلے زیارت کی تھی نا کہ حضور فرمایا دسو بھائی ہون یہ کون ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھلوتے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا
میں جاننا جی انہوں پر زیادہ نہیں جانتا، تھوڑا جاننا۔ جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا تواڈے وچوں اینو کون جان دے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کیتی کملی والے میں جاننا۔ میرے آقا نے فرمایا تو اینو کیویں جاننا ہے؟ عرض کیتی سونیا ایک دن انجی مجمع لگائے ہویا سی، محفل سی، آپ بھی تشریف فرما سو۔ آپ نے ایک دن اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا سی ہے کوئی وہ جڑا مدینہ پاک دیاں سرحداں تے پیرا دویں، ہے کوئی مدینے دیاں سرحداں تے پیرا دین والا؟ عرض کیتی کملی والیا سونیا آقا میں گھروں نکلیا میں آپ دی بارگاہ وچوں اٹھیا، تلوار لے کے میں گھروں نکل کے میں آ رہا سا، اے جڑا چار پائی تے لیٹی آئے اج دا جنازہ پڑھن لگیا، سونیا اے بھی آ رہا سی، میں نو پوچھیا یار کدھر چلا ہے؟ انہیں مینوں آکھیا تو کدھر چلا ہے؟ میں کہیا مینوں تے میرے آقا نے بلایا ہے۔ انہیں کہیا مینوں بھی میرے آقا نے بلایا ہے، مینوں بھی میرے آقا نے جنابی والی بلایا ہے۔ آقا یہ دے ہاتھ وچ تلوار سی، یہ آندہ ہے میرے آقا نے بلایا ہے، سرکار نے فرمایا ہے کوئی مدینہ پاک دیاں سرحداں تے پیرا دین والا، ہے کوئی مدینہ پاک دیاں سرحداں تے جنابی والی پیرا دین والا؟ تے آقا یہ بھی تلوار لے کے آیا سی۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤ، میرے کریم آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سرکار نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا جنتی ویکھنا دے، جنتی ویکھنا دے، جی آقا ویکھنے جنتی ویکھنے۔ میرے آقا نے فرمایا آ جڑا چار پائی تے لیٹی آئے اے جنتی ہے، اے جنتی ہے، اے جنتی ہے۔ خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا صحابہ بھی تشریف فرمانے، میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیتا، اے نہیں آکھیا کہ کملی والیا اجے جنازہ پڑھیا جانا ہے، اجے قبر وچ جانا ہے، پھر حساب کتاب ہونا ہے، پھر پتہ لگے گا اے جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ آقا آپ نے پہلے ہی فرما دیتا ہے اے جنتی ہے، اس واسطے کہ صحابہ جان دے سن اسائیں اس نبی دا کلمہ پڑھے جیڑا فرشتیاں بھی خبراں جان دے، عرشتیاں بھی خبراں۔ حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہا ہوں، صحابہ جان دے سن، ایک بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیتا، جدوں کیتا ہے نا اعتراض وہ نہیں کیتا ہے۔ اسی گل کریے تو پھر تسی آندے مولوی فساد کرا دیں گے، تو انہوں پتہ ہے تسی آپ بڑے تگڑے سنی ہو۔ حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہا ہوں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جنتی ویکھنا دے۔ ایک باری جتنا آقا نل پیارے اتنے ذوق نل کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جنتی ویکھنا جے، جی آقا ویکھنا ہے۔ فرمایا آج دا جنازہ پڑھن لگیا اے جنتی ہے، میں جملہ کہنے لگا جتنا کمرہ
یارے اتنے ذوق نال جواب دینا صحابہ نے عرض کی آقا اے جنتی کیویں بن گیا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ اے جنتی تائیں اے مدینے دیاں سرحداں تے پیرا دیندا رہیا ہے حضور دا غلام ڈٹ کے جواب دے گا میں کہنا او جڑا مدینہ پاک دیاں سرحداں تے پیرا دوے علامہ عبدال رضوی صاحب خدا دی قسم ہے جڑا مدینہ دیاں سرحداں تے پیرا دوے او تے جنتی ہو سکدا ہے تے جڑا مدینے والے دی عزت تے پیرا دوے او کیوں نہیں جنتی ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جیڑا جناب والی میرے آقا دی عزت تے پیارا دویں ہمیں جانو دل سے ہے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں جانو دل سے ہے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں جانو دل سے ہے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا اچھا میں ایک زندہ اچھا کرو تواڈے ذوق وچ مینوں کوئی شک نہیں میں اپنے ذوق نوں ایک واری پھر اپنے ذوق دا رانجھا راضی کرن واسطے آخری جملہ ایک باری دوبارہ کہن لگا ہوں جڑا میں اگے کیا ہے تو لو بھائی گل پکی ہے نہیں چلو میں وانڈ کرا ہی لواں بزرگاں نوں نہیں بزرگ نہیں علماء ہرگز نہیں او نوجوان ہاتھ کھڑا کرو جنہ میرے نال اچھا میرا جملہ سن کے نا تو سبحان اللہ جنہ دو باری اچھا کہنا بڑی بڑی مہربانی یہ تو سب پتہ ہے ہاتھ کا دے چکے ہیں اچھا سبحان اللہ کہن دے میں بزرگاں نوں کیا ہی نہیں بزرگ کہن یا نہ کہن انہاں دا بہنا ہی باعث برکت ہے نوجواناں نوں ذرا محبت دے نال سنیا جے تو جناب والی عرض کی تھی آقا کیویں جنتی ہے عرض کی تھی کملی والیاں کیویں جنتی ہے میرے آقا نے فرمایا مدینہ پاک دیاں اے سرحداں تے پیرا دیندا رہیا ہے اے تاں جنتی ہے اے تاں جنتی ہے میرا جملہ غور دے نال سن لینا پھر ڈٹ کے جواب دیا گے میں کہنا او جڑا مدینہ پاک دیاں سرحداں تے پیرا دے او تے جنتی ہے تے جڑا آمینہ دے لال دی عزت تے پیرا دے او کیوں نہیں جنت سلامت رہو او جناب والی کیوں نہیں جنتی ہو سکتا جلدی جلدی میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے
حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یاد آوے نا جتھے تو انہوں کچھ بھی یاد آئے تسی تڑپ کے بول دینا ہے. حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایو صحابی نے جڑے لتاں تو معذور سن. مدنی صاحب قبلہ جڑے لتاں تو معذور سن. میرے آقا نے اعلان فرما دیتا، فرمایا مال بھی لے آؤ تو اولاد بھی لے آؤ. پچھلے دی توجہ ہے میرے والدین، میں ویکھا نہ ویکھا میرے ویکھن دی کوئی حیثیت نہیں. حضور دیکھ بھی رہنے، آقا سن بھی رہنے. میرے آقا نے فرمایا اپنا مال بھی لے آؤ، اپنی اولاد بھی لے آؤ. اس صحابی نے نا اپنے پتران آواز ماری. توجہ میرے والد، 4 پتر سن. ایڈا امیر صحابی تھی کہ گھٹ کوئی اتنا امیر ہو گیا. مال بھی بڑا، ڈنگر بھی بڑے، زمینہ بھی بڑی، تجارت بھی بڑی، کاروبار بھی بڑے. 4 پتر سن. چواں نو بلا لیا تے انج لین وچ کھلوتی. اولاد ہوئی چنگی ہوندی جدو ابا آواز مارے تے ہاتھ بن کے اکھاں چکا کے تے کھلوتے ہون. ہاں جی توجہ کریا جے ذرا. جدو اتنی گل ہوئی نا تے صحابی رسول نے پتہ کی کیا؟ انہوں نے کہا چلو بھائی آقا نے بلا لے. نہیں سمجھ آئی؟ ہائے ہائے ہائے. میں تو سمجھا دینا، پتہ سمجھ کیوں نہیں آئی؟ گل ہوندی اندر دے دیوے دی، جنہ کو دے سیک تے تیل ہونا عشق رسول دا انہیں ہی بولنا ہے. ہاں جی تے توجہ کریا جی. میں بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا چلو آقا نے بلا لیا. نہیں سمجھ آئی تو میں سوکھا کر کے سمجھا دینا. تی چنگی ہوئے، ابا بلا لوے، اماں بلا لوے، تی ناز کر دی ہے. وہ میرے ماں باپ نے منو بلایا. تے شاگرد چنگا ہوئے تو استاد بلا لے تو بختاں تے ناد کردہ ہے. مرید نو پیر آواز مار لے تو بختاں تے ناد کردہ ہے. وہ دے بختاں تو قربان جا جنہوں نبی آواز مار لے. این 4 پتر کھلوتے نے. اگو پتہ ہے کی آکھا؟ ابا جی کنے بلایا؟ نہ کہ آقا نے بلایا. تے اگو پتہ ہے پتر کی آن ابا جی کنو؟ حضرت عمر بن جموع جلال چاہ گئے. فرمایا کنو تو کی مراد؟ بس آقا نے بلا لیا ہے. ایک یا 2 نہیں جان گے، جتنے ہیں اتنے ہی جان گے. جتنے ہیں گے اتنے ہی جان گے. مال بھی نال لیا، اونٹھاں تے لدیا، پتران نو نال لیا. پتر گھروں نکلنے لگے تے ابا لتاں تو معذور سی. آکھیا اورا ہے؟ اورا جی. آکھیا کدھر چلے ہو؟ آپ تے آکھیا جی آقا نے بلایا. تے آکھیا صدا کنے دیتا ہے؟ ابا جی تسی. تو فرمایا مینوں چھڑ چلے ہو. انہوں نے خیال آیا کہ میں ایک پتر کلنا، میرا مال بڑا مگروں کارخانے کون سامبے گا. ہائے ہائے تو اولادہ تیار کرنا ہے مال واسطے. انہوں اولادہ تیار کی دیا مصطفیٰ دی عزت تے پیرا دین واسطے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہم عصمت رسول کے پاسباں ہیں، پاسباں. ہم عصمت رسول کے. توجہ توجہ. میں چونکہ میرا دھیان قبلہ مفتی صاحب علیہ، میں اپنی بات نہیں سمیٹنا ہے. توجہ. 4 پتر لا کے، مال لا کے، اولاد لے کے حضور دی بارگاہ وچ سرکار نے آندے ہمیں کہنا ٹریا تے جاندا نہیں. ہائے ہائے ہائے. او لتاں ہون تے بندہ ٹر کے ٹر جائے تے کوئی بڑا کم نہیں. ٹورن جوگا نہ ہوئے تے ٹر جائے. ٹورن جوگا نہ ہوئے. پھر جملہ کہنے لگا ایک خاص لوگاں نو سمجھ آئے گی، ہر ایک نو نہیں آئے گی. جنوں آئے گی وہ بڑا بولے گا. ٹورن جوگا نہ ہوئے پر ٹور جائے. قبلہ ٹورن جوگا نہ ہوئے پر ٹور جائے. ہاں ٹور نہیں کیا توڑا جائے. تو میں بات درد کر رہا ہوں. حضور نے دیکھا نا جڑے بلے میرے کریم آقا علیہ السلام نے آگے 2 پتر ایس لین اچ، 2 پتر ایس لین اچ. مال بھی لے لے. عمر بن جموع جی آقا. فرمایا تسی جاؤ. آقا کدھر؟ فرمایا تسی معذور ہو. جملہ پیش کرا تو تڑپ جاؤ گے. جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر بن جموع تسی جاؤ. میرے آقا نے فرمایا تسی جاؤ. آقا میں کدھر جاواں؟ فرمایا تو معذور ہے. صحابی دا جواب سنو.
عشق معذور نہیں جے تے آندے نے عشق کردا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا عشق کردا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر بھائی جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا عرض کیتی کملی والیا میں معذور ہاں میرا تے معذور نہیں جے میرے آقا نے فرمایا مر بن جمو جی کملی والیا فرمایا تیرے پتر آ گئے نے عرض کیتی آقا انہاں نے وکھرا جنت وچ جانے میں وکھرا جنت وچ جانا آقا میرا میں آپ مزدور ہوں میری محبت میرا پیار جڑا اپنا لے تے مزدور نہیں نا ہائے ہائے میرے کریم آقا حضور کول تشریف لے آئے فرمایا مانگو عمر بن جمو کی مانگنا نہیں یار چس نہیں آئی تو اڈی یار کو جواب دیو یار ڈٹ کے کہہ دے یار ایک باری سبحان میرے آقا فرمایا مانگ کی مانگنا ہے ہائے ہائے کیوں قربان جاواں صحابہ جان دے سن منگنا ساڈا کام ہے عطا کرنا مصطفیٰ دا کام ہے ساڈی صدا مک سکدی ہے آقا دی عطا نہیں مک سکدی ایسے واسطے جناب والی اعلیٰ حضرت فرماتے نے کون دیتا ہتینے کمو چاہیے کون دیتا ہتینے کمو چاہیے دینے والا ہمارا نبی دینے والا سچا ایک باری آخنا جی ہمارا نبی دینے والا سچا ہمارا نبی میرے مصطفیٰ نے فرمایا منگ کی منگنے عرض کی تھی کملی والیا میں دو چیزاں منگنیاں نے ایک جان دی اجازت دے دیو دوسری میری شہادت دی دعا فرما دیو یا علی عرض کی تھی آقا دو ہی چیزاں آقا دو ہی عرضاں کرنیاں نے حضور فرمایا مانگ آقا ایک اجازت دیو میں آپ دے نال جا سکا دوسری میرے واسطے دعا کرو کہ جدوں میں ٹر جاواں نا پھر آپ دے قدماں تے مر جاواں پر پیچھے نہ آواں ہائے 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 جنہاں نوں سمجھ آئیے ادھر بہن والے بھی سارے کہہ دو ایک باری سبحان اللہ سبحان اللہ علماء تشریف فرمانے پھر اٹھاؤ کتاباں کے پھر حضرت عمر بن جمو نے جڑی دعا کرائی نا آقا کل پھر زندہ نہیں آئے شہادت دا رتبہ اسے غزوے دے اندر ملیا
اسے جنگ کے اندر شہادت دا رتبہ بھی ملیا تے صحابی نے پیغام کی دیتا پیغام یہ دیتا مال پچھے اولاد پچھے جان پچھے کملی والا سب تو سبحان اللہ. اور میں جڑا حکم دیتا بس یہی بات کرنا پھر اجازت کہ 1953 دے اندر 1900 سن دے پہ یاد کوئی نا بزرگ ٹیک لائی رکھو منڈیا کالی ٹیک لائی ہے بھائی مینوں تہاڈی سمجھ نہیں آئی باہر میں دکاناں تے ایک لت کھلو کے ویندے میں کہڑا دوروں آیا میں بھی تہاڈے محلے دار مینوں جی میں پتہ نہیں تسی تانوں میں سارے نوں جاننا تسی بھاویں مینوں نہیں جاندے پر میں تانوں جاننا باہر میچ ویندے ہو جناب ایک لت کھلو کے حضور دا ذکر سن جو ٹیکاں لا کے ایک کیڑی گل ٹیک چھڈ کے ایک باری آکھو سبحان اللہ 1953 دے اندر جدوں تاریخ ختم نبوت چلی ہے نا وہ وطن جڑا حضور دی محبت دی خاطر بنیا جڑا محبت رسول پیچھے بنیا حضور دی نکاح نال جڑا بنیا اسے وطن دے اندر 1953 دے اندر غیران دے پلید ٹکڑے کھان والے پاکستان دے پلید وزیر نے وزیر داخلہ سی جڑا اس ویلے مینوں نام دا بھی پتہ ہے اور میں ایک حالات دی پیش نظر صرف تھانوں دس رہا کوئی گل ساڈی نوٹ کرن نہ کرن پر ایتھے بیٹھ کے ڈائری چ لکھ کے ضرور لے جان گے انہیں آ گل کیتی سی جڑا امن خراب ہوندا ہے تو میں بات عرض کر رہا انہیں آرڈر کر دیتا انہیں کہا خبردار جنہیں نعرہ ماریا نا تاجدار ختم نبوت دا ان گولی مار کے چرائے ٹنگ دیتا جائے گا یہ 1953 دی گل سنا رہے ہیں انہیں کیا ان گولی مار کے ایک بابا جی بیٹھے سن قصور دے بازار دی ایک دکان دے اندر کتے بیٹھے سن بازار دی ایک دکان دے اندر انہیں جدوں ریڈیو تے یا ٹی وی تے جتھے بھی جو بھی سی یہ اعلان سنے نا وجود بڑھا سی نا پر حضور دے پیار نہیں سی عشق نہیں سی بڑھا بابا جی ننگی پیری گھر نوں دوڑ لا دیتے گھر دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا نا جڑے ویلے تے پتر نے دروازہ کھولیا چھوٹا پتر سی اکو ایک پتر سی 13-14 سال ہو دی 12-13 سال ہو دی عمر انہیں انج کر کے ابے ال ویکھیا نا تے داڑھی اتھروں نال تارے سکیا ابا جی اوتھے کھلو جائے جی گھر بعد وچ وڑیا جی چنگی اولاد ہوئی ہوندی جڑی ماپیاں دے اتھرو پونجے اس کیا ابا جی اوتھے کھلو جاؤ مینوں اے دسو تواڈے اتھرو کیویں نکلے نے ابے نے پتر دے سر تے ہاتھ رکھیا تو اودیاں چیخاں نکل گئیاں جدو کدھر آسرا نظر آوے نا بندے نو تو دے پھر اندر دے بن ٹوٹ جاندے نے چیخاں نکل گئیاں پتر نے جفا مار لو سکیا ابا انج نہیں بہنا مینوں دس کون ہے وہ سکیا پترا گل وڈی ہے تے تیری عمر چھوٹی ہے وہ سکیا ابا آئے ہائے وہ سکیا ابا عمر چھوٹی ہے پر مینوں اے دس میرا عشق تے چھوٹا نہیں نا پتر تے میں تیرا ہی ہے نا ہاں جی اللہ اکبر جڑے توجہ کریا جو اتنی گل ہوئی نا انہیں کیا پتر اے گل ہوئی انہیں کیا جنہیں تاجدار ختم نبوت دا نعرہ ماریا ان گولی مار دیتی جائے گی پتر دے پیران جتی کوئی نہیں سر تے کپڑا کوئی نہیں انج کر کے ابیاں واسطے بھی پیغام ہے تے پتراں واسطے بھی پیغام ہے انج کر کے انہیں ابے دی ہاتھ نوں پھڑیا ابا جی چلو چلیے جناب والی اولا باپ کہنے لگا پترا ٹھہر جا جناب والی کہنے لگا پترا ذرا ٹھہر جا پیراں وچ جُتی پا لے سر تے کپڑا لے لے سر تے جناب والی کپڑا لے لے انہیں آکھیا ابا پیراں وچ جُتی نہ ہونا ضروری نہیں سر تے کپڑا ہونا ضروری نہیں گلے تے اندر
पाया जाए गले के अंदर कमली वाले दी गुलामी दा पता होना जरूरी है आ जा अब्बा जी जरा चलिए मुंडे ने अपने बाप नू नाल लिया कसूर दे बाजार विच आ गए एक बाप खड़ा है एक पुत्र खड़ा है दूजा कोई बंदा नहीं पुत्र आंदा है अब्बा मार नारा मैं जवाब देना वा सुनिया जे गौर दे नाल जागदा बंदा तड़प उठेगा आंदा है अब्बा नारा मार बाबे ने नारा मारिया आंदा ताजदारे खत्मे नबूवत तवज्जो दे नाल अज तुहाडे भी दौक दा पता लग जाएगा उन्हें जेड़े वेले जनाबे वाली नारा मारिया आंदा ताजदारे खत्मे नबूवत पुत्र आंदा जिंदाबाद जिंदाबाद 10 बंदे आ गए 20 बंदे आ गए 50 आ गए 100 आ गया 500 आ गए 1000 आ गया मजमा लग गया पापा आंदा ताजदार खत्मे नबूवत पुत्र आंदे जिंदाबाद जिंदाबाद तुसी भी कह दिया जे अगर जुबान साथ दवे फिर मोहब्बत नाल जवाब दिया जे बाप आंदे ताजदार खत्मे नबूवत तवज्जो दे नाल जरा सुनिया जे नारा पे मारदे ने अचानक इंतजामिया दिया गड्डियां आ गई पुलिस वालियां दिया गड्डियां आ गई उन्हें क्या बाबा एक कौनी अंदर मेरा पुत्र है उन्हें क्या बाबा शर्म नहीं आई तेरी बुढ़ी उम्र है ये बच्चा है तेरे ध्यान लगाए हुए हैं तेनू पता नहीं वकील का ऐलान केड़ा है उस आखिया परायो मैनू वकील दा ऐलान याद रखना याद नहीं मैं मुस्तफा दा गुलाम मेरी जान जाती है जाए औलाद जाती है जाए रोज़े हशर सारे खड़े होंगे मैं भी अर्ज करांगा कमली वालिया मेरे कोल इक्को पुत्र सी जड़ा मैं तेरी इज्जत ते मैं कुर्बान कर आया नारा तकबीर नारा रिसालत ताजदारे खत्म नबूवत हर सहाबिये नबी हजरात तो जनाबे वाली में बात अर्ज कर रहा एक बारी दौक नाल कह दो सुभान अल्लाह उन्हें क्या बाजी तुसी नारा मार लो नहीं रुकना इंतजामिया ने बाबे दे गिरेबान तो फड़ लिया कोई बूटा नल पिया मार दे कोई हथा नल पिया मार दे कोई डंडिया नल पिया मार दे कोई बच्चे नू थप्पड़ पिया मार दे कोई जनाबे वाली बंदूकां दे बट पिया मार दे कोई बूटा दे नाल ठुड्डे पिया मार दे ना अब्बा रुक दे पिया ना पुत्र रुक दे पिया पापा पे आंदा है ताजदार खत्मे नबूवत पुत्र आंदा जिंदाबाद जिंदाबाद अचानक एक बंदूक उठी जनाबे वाली ओदा रुख बच्चे वाल हो गया जेड़े वाले बच्चे ने बंदूक नू वेखिया और शेर हो गया वो आंदा है ओ तेनू डर नहीं लगदा उन्हें आखिया अकल दिया अन्या तेनू पता नहीं कि गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते जिंदा हजरात हजरात जेड़े वेले बंदूक चो फायर होया
وہ 12-13 سال دا بچہ دا وجود زمین تے آیا تے لاش خون چ لت پت پئی ہے. بابا کول بہ کے رو پیا. ادھروں فائر دی آواز سنی تے مدرسے وچ چھٹی ہوئی سی. وہ بچے سڑکوں سڑکی لگے ہوندے سن. جڑے ویلے انہاں فائر دی آواز سنی تے بچے ادھر دوڑے, ہاتھ وچ کتاباں نے, مدرسے چ آ رہے ہیں. ایک بچہ بعد طالب علم ہوشیار چلاک ہوندے نے, وہ بھج کے ایک طالب علم اگے ہویا تے بابا پہ پیراں دے پار بہ کے روے, پتر دی لاش کول بہ کے. سنے اج میرے ول ویکھیا جی تے طالب علم کہن لگا بابا یہ کون ہی؟ اس آکھیا بچیا یہ میرا پتر ہے. آکھیا کی ہویا سو؟ آکھیا مر گیا. طالب علم نے سر تو ٹوپی لائی تے جیب وچ پائی. اس آکھیا بابا مر گیا؟ آکھیا مر گیا. آکھیا بابا دسیں گا کہ کدے تے مر گیا؟ تسی میرا جملہ عظم کر گیا یار. نہیں میں دوبارہ کہنا. اس آکھیا بابا دسیں گا کدے تے مر گیا؟ انہیں آکھیا کملی والے دی عزت تے پیرا دیندیا مر گیا ہے. انہیں کہا بابا حضور دی عزت تے پیرا دیندہ مر گیا تو تو رونے پیا؟ بابا ہس پیا. اس آکھیا بچیا تو میرے رون دی حکمت نو سمجھ ہی نہیں سکیا. انہیں میرا جملہ ضائع کریا دے. انہیں کہا بابا کیڑی حکمت ہے؟ انہیں کہا پتر ایک کی سی. نہیں سمجھ آئی, نہیں سمجھ آئی تو انہوں جنہوں نے آئی ہے سر نہیں, ایک باری زبان لا کے جواب دے دو یاد. انہیں کہا بابا ایک کوئی پتر سی. انہیں کہا تو جناب والی انہیں کہا بابا رونا کیوں ہے؟ انہیں کہا پترا میں رونا تا میں تا نہیں پیا روندا کہ میرا پتر مر گیا ہے. میں تا پیا رونا میرا پتر ہے ایک سی, اگر اور بھی ہوتے اجے نہ دیاں گولیاں مک جاندیاں, پر مصطفیٰ دی عزت دے پیرے دار نہ مک دے. پر کملی والے دی عزت دے پیرے دار نہ مک دے. طالب علم اٹھیا, سر تے ٹوپی پائی. چلو یار بس کرو گلا بس. سر تے ٹوپی پائی. طالب علم ہاتھ کتاباں جڑیاں سن دوجے نال دے بچے نو پڑھائیاں. اس آکھیا میری اماں نو دس دیں کہ جس کام واسطے ٹوریا سیا نا میں اس کام تے توڑ پڑ گیا. ہائے ہائے ہائے, جس کام تے ٹوریا سیا نا میں اس منزل تے توڑ پڑ گیا. انہیں کہا بابا تیرا پتر کوئی نہیں؟ انہیں کہا نہیں بچیا ایک کوئی پتر سی میرا. انہیں کہا رہا پھر بابا. انہیں بابے دا ہاتھ پھڑیا اپنے سر تے رکھیا. انہیں کہا چل بابا. اسے کہا کی کرا؟ اسے کہا بابا تیرا پتر کوئی نہیں, میرا ابا کوئی نہیں. ہاں انہیں آکھیا جنابی والی, انہیں آکھیا بابا, کہنے لگا بابا تیرا پتر کوئی نہیں, میرا ابا کوئی نہیں. انہیں آکھیا چل بابا آج ابے والا پیار تو دے, پتر والا کم میں کرنا. جناب والی بچے نے آکھیا بابا مار نارا, مار نارا. تسی ڈٹ کے جواب دیا جے سٹیج کو لے کے آخر تک. بابا آندے تاجدار ختم نبوت. جڑے گلے جنابی والی اتنی بات ہوئی, انہیں آکھیا لے بابا تو نعرہ مار, میں جواب دینا, میں جواب دینا. بچہ جواب پیا دینا ہے آندھا زندہ باد زندہ باد. ایک ظالم اگے ودیا بچے دے سینے تے جا کے بندوق دی نالی نو رکھیا. آندھا چپ کرنا کہ نہیں. بچہ آندھا چپ تے میں ادو ہی کرنا جدو او دے ولو چپ ہوئی, انج تے میں چپ نہیں کرنا. انہیں آکھیا میں گولی مار دیاں گا. انہیں آکھیا تو گولی پتا نہیں مارنی ہے یا نہیں مارنی, میں
میں کملی والے دی ختم نبوت دا نعرہ مار دیاں گا بچایا میں تاجدار ختم نبوت اگو آواز آئی زندہ باد اچانک گولی چلی او بچہ جڑنے لے ڈگن جناب والیوں نے بندوق دا مویو دے ول کیتا بچہ ہور نعرے پیا مارے ہور نعرے پیا مارے ایک بندہ اگائیں ہو کے پوچھ دے آندہ او بچیاں منو اے دس او تینو بندوق دا مو پیا بھی کھاندے تو نعرے پیا مارنے او ساکیا بابا تینو کی پتائے اے منو بندوق دا مو پیا بھی کھاندے آؤ ویخ حسنین دا نانا منو اپنا چہرہ وطوہا پیا بھی او پیا بھی کھاندے او ویخ میرے آقا آ گئے انہیں کیا ہو ویخ میرے آقا بھی آ گئے وہ بندہ کروں حضور دی عزت واسطے نکلے تھے صحیح تے جناب والی بچہ رو کے آندے بڑی بڑی بلدہ نوازی کی جو وقت نزا آ پائے بڑی بلدہ نوازی کی جو وقت نزا آ پائے ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا آخری بار ڈٹ کے آنکھو یا رسول اللہ ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں آواز ہے نظارہ یا گل سنے بھائی ہون میں نہیں کہہ سکتا اینو پیار ہے تے اینو نہیں 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 یہ سارے پیار والے بیٹھے ہیں یہ جان دینا لے حضور دی عزت تے بیٹھے ہیں چودھری چودھری رہن دیا جے تے امیر رہن دیا جے حضور دے فقیر جڑے بیٹھے ہیں نا درد ہے وہ ایک باری بس میرے نال ہاتھ چوک کے کہہ دیا جے جتنا آقا نال پیار ہے اتنے زور نال صرف ہی نہیں کہنا ہے یا رسول اللہ باقی میں پڑھ لینا گل ہو گئی جی ڈٹ کے آکھنا جی ہولی نہیں کہنا جنہیں ہولی کہنا انہوں معافی ہے بھائی ڈٹ کے کہنا یا رسول اللہ ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ سلامت رہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا انہیں کیا بابا اے میں نے بندوق دا منہ پہ بھی خاندہ ہے کملی والا میں نے اپنے چہرے بدوہا پہ بھی خاندہ ہے تو دوستان عزیز پتہ چل گیا جڑا حضور دی عزت پیچھے کرو نکلے نا میرے جملے نو جنو سمجھ آ جائے اتنے ذوق نال سبحان اللہ کہنا کہ پتہ لگ جائے لوگاں نو کہ حضور دے غلام جاگ دیں جڑا حضور دی عزت پیچھے کروں نکل دے نا وہ کروں بعد وچ نکل دے کملی والے دی نگاہ وچ پہلے آ جاندا آقا دی نگاہ وچ پہلے آ جاندا تو دوستو مقصد محفل کران دا ایک پیغام سی جڑا میرے بھائیاں نے تانوں دیتا اس پیغام نو اج پلے بن کے لے کے جانا کہ اسی اپنے پتریاں دی پوتریاں دی دوتریاں دی شادی کران گے تے کنجریاں نہیں نچاواں گے تے نہ ساڈے دروازیاں تے کنجر نچن گے حضور دے غلاماں دے دروازیاں تے کنجر نہیں ہوندے تے یاد رکھنا صرف یہی بات کراں گا حضور دے غلام تے ساڈی ایک ایک ادا دے وچوں حضور دی محبت دی خوشبو ہونی چاہیے آقا دی محبت دی خوشبو ہونی چاہیے چونکہ وقت کافی ہو چکیا میں قبلہ مفتی صاحب کو پہلے معافی دا طلب گا رہا کہ کافی وقت اوپر ہو گیا اور میں چونکہ
بات وچ وقت اگے جاندا رہا تو دوستان عزیز صرف آخر تے ہی کھواں گا گھروں ٹورن لگیاں تیاں نو قرآن دا سایہ سی کر دینے کادے واسطے کیڑیاں بچیاں نے جنہ دے لباس نہیں پورے انہاں تے قرآن دا سایہ کیتا ساڈیاں بچیاں دے شادیاں نو 6 مہینے گزر جاندے نے سال گزر جاندے ہتھاں تو نیل پالش ہی نہیں اتری تے جے ہتھاں تو نیل پالش نہیں اتری تے میں پوچھنا جڑے شادی تو بعد جڑے غسل واجب ہوئے نے تو 7 سمندراں چ بھی نہا کے آ جا تے پاکی تے پھر نہیں آئی وہ ناپاک ہی لگے پھر دیں گھراں دے اندر بی ایڈ تے کرا لیا ایم بھی کرا لیا سارا کچھ کرا لیا لا بھی کرا لیا پر کاش کہ تو اپنی اولاد نو اللہ دا قرآن تے مدینے والے دا فرمان پڑھایا ہو ساڑی جس بیٹی دی شادی ہے یہ الحمدللہ یہ ادارہ قمر الاسلام دی فارغ عالمہ فاضلہ ہے اور یہ انہاں پائیاں دی اور اس باپ دی اور اس ماں دی تربیت کہ تسی آج خدا دی رحمت دے سائے تھلے بیٹھے ہوں میں انہاں نو خراج تحسین پیش کرنا اللہ کریم میرے پائیاں نو جڑی نمی زندگی شروع کرن جا رہے ہیں وہ دے اندر خوشیاں عطا فرمائے اللہ کریم ساڑی اس بیٹی نو حاسدین دی حسد تو اللہ محفوظ رکھے میں پھر شکر گزار ہوں برادران مکرم دا اور خصوصاً میرے برادر مکرم بھائی محمد علی صاحب نے علی ساؤنڈ سسٹم والے بڑی محبت نال اپریٹ کیتا اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہتے محبت میں ذرا نعرہ رسالت نیوچہ نعرہ رسالت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل نقشبندی صاحب